صاحب پوچھتے ہیں آپ سے سوال ہے کہ اذان کا جواب دینا سنت ہے یا صرف فرض ہے؟ نہیں، فرض نہیں، سنت۔ امام ابو حنیفہ اور مالک وغیرہ کی برائے کہ واجب ہے، ضروری، کیونکہ حکم تو آپ نے دیا نا کہ جب اذان سنو تو جو کچھ مزن کہتا وہی تم کہو، بعد میں دعا کرو، باقاعدہ امر کے سیگے نا، اس لیے وہ تو کہتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے لازمی ہے، سنت مکرہ تو بالکل سارے مانتے ہیں نا کہ سب چھوڑ دینا چاہیے کام، نہ کوئی قرآن پڑھے نہ کوئی اور، بس جواب دے۔ اذان سمجھ لیں نا جیسے قومی ترانہ ہے، یہ امت نے آداب کر کے قومی ترانہ، سب گاڑیاں رک جائیں، سب ادب سے کھڑے ہو کر سنیں، بڑی بات ہے، قوم اپنے ترانے کا ادب کرے، تو یہ بھی امت کا نا قومی ترانہ۔ اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں بھی، اور جو بچے کے کان میں بھی ہم اذان دیتے ہیں اس کو امام ترمذی کہتے والا عمل علیہ روایت ہی لیتے رہتے ہیں لوگ، راوی کمزور ہے، راوی کو کمزور کو کیا کرنا جب ساری امت ایک کام کرتی ہے، راوی تو ایک آدمی ہو غلط بھی کہہ سکتا ہے، والا عمل علیہ، اسی پر عمل چلا آ رہا ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو جو دین کی بنیادیں ہیں نا، اگر وہ آدمی اسلام کے بارے میں کچھ نہیں نہ جانتا، وہ کافر صرف اذان سن لینا اور اس کو سمجھ لے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کا نچوڑ کیا، اللہ ہے اور وہ عظیم ہے، اس کی سلطنت، وہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور جو دین کی دعوت ہے وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے، حی علی الصلاۃ، ملے گا کیا؟ حی علی الفلاح۔ سارے لوگ نبی سے مانتے ہیں کہ عربی زبان میں فلاح سے بڑھ کر کامیابی کا کوئی لفظ نہیں، کامیابی ترجمہ کر لیتے ہیں نا چھوٹا ہے، فلاح دائمی اور ابدی کامیابی، ایک کامیابی اب ہوئی اب پھر ہار گیا، اب وہ نہیں، فلاح وہ کامیابی جو ہمیشہ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس لیے وہ دعوت دیتا ہے کہ تم دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے پڑے، حی علی الفلاح، اگر دائمی اور پائیدار کامیابی حاصل کرنے ادھر آ توحید باری تعالیٰ، رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بندگی کا طریقہ، صلاح اور کامیابی کی بات کہ آخرت جو ہے نا آنے والی۔ بچے کے کان میں بھی اذان جو کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں بچے کو کیا، بچے کو نہیں پتا، آپ کو پتا دیا جا رہا کہ آپ نے بچہ جو تیار کرنا نا، اس کی تربیت ان لائنوں پر کرنی ہے، اب سے ہوش سنبھال لو، بچہ پیدا ہو گیا تو بعد کی بات ہے، قربان جائے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ جب تم ارادہ کرو تنہائی میں جانے کا، خاوند بھی اس وقت دعا کرو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ مجھ سے اور میری بیوی سے بھی شیطان کو دور رکھنا، اور جو نسل تم نے ہمیں دینی ہے اس سے بھی شیطان کو پرے رکھنا، اس میں کوئی شیطانی بات نہ آئے۔ یعنی ذہن مسلمان کا کیا کہ دنیا میں رہنا اور رات جو ہے اس کو بھی بنانا مومن مسلم، رسمیں رہ جائیں تو پھر یہ تو قصور ہمارا ہے نا۔ یہ بھی اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی حل فرما دیں کہ ایک وقت میں مختلف جگہوں سے اذان کی آواز آتی ہے، تو کیا ایک وقت میں ایک اذان کا جواب دینا شروع کرے یا باقی کبھی بعد میں دیتا رہے؟ نہیں، ایک کا ہی دینا چاہیے، باقی پھر اللہ کے حوالے، جو پہلی آپ نے سنی نا بس اس کا جواب دے دیں، پھر خیر ہی خیر۔